أما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، سب سے پہلے آئیے ہم سب مل کر نبی مکرم رسول معظم حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کریں. میرے بلند آواز اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات گرامی، سب سے پہلے میں آپ سب کو شب برات کی مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں اور آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ چند منٹ خاموشی کے ساتھ میری تقریر سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حضرات گرامی، ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے. حضرات گرامی، اگر ہم اس حدیث پاک میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اسلام کا قانون جتنا مرد کے لیے بنا ہے اتنا عورت کے لیے بھی بنا ہے. شریعت محمدی پر عمل کرنا جتنا مرد کے لیے ضروری ہے اتنا عورت کے لیے بھی ضروری ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام و مسائل جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے. اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر ضروری ہے. حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کا پہلا اسکول ماں کی گود اور گھر کا ماحول ہوتا ہے. اگر ماں دیندار ہے تو اس کا بچہ بھی دیندار ہوگا، اگر ماں نیک اور شریف ہے تو اس کا بچہ بھی نیک اور شریف ہوگا. یاد رہے، ہمارے گھر کا ماحول تبھی اچھا اور نیک ہوگا جب ہماری گھر کی عورتیں تعلیم یافتہ اور دیندار ہوگی. کیونکہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتیں گھر کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی، یعنی نیک اور دیندار عورت گھر کو جنت بناتی ہے جبکہ خراب اور بدچلن گھر کو جہنم بنا لیتی ہے. اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہماری گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دلائیں تاکہ ہمارا گھر بھی جنت اور بچوں کا مستقبل روشن رہے. حضرات گرامی، آپ نے غوث پاک کا یہ واقعہ تو سنا ہی ہوگا جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو لے کر مدرسہ گئی اور وہاں استاد نے پوچھا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ استاد میرا سبق یہاں نہیں بلکہ 15ویں پارے میں. تو استاد نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ بیٹا اتنا کب یاد کر لیا؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ استاد میری ماں 15 پاروں کی حافظہ ہے، اور جب میں میری ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں روزانہ ان 15 پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی، تبھی مجھے سن کر ان 15 پارے یاد. حضرات گرامی، دیکھا آپ نے، اگر ماں قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے تو بیٹا غوث پاک بن کے پیدا ہوتا ہے. تو اگر آج ہماری عورتیں اور بہنیں بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں اور دین پر عمل کریں تو ہمارا بیٹا بھی غوث پاک نہیں کم سے کم غوث پاک کا غلام تو بن سکتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب اسلامی بھائیوں کو اور بہنوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے
پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساتھ ہی ساتھ اہل سنت والجماعت کی سیدھی راہ پر دائم و قائم رکھے۔ وما يدعون الا البلاغ المبين۔ السلام علیکم۔